ہماری سیاسی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں غیر ملکی طاقتوں نے اپنے مفادات کے لیے پاکستان کے داخلی معاملات میں کھل کر مداخلت کی۔ آئیے ان واقعات کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ ہماری کہانی 1951 سے شروع ہوتی ہے جب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو ایک نامعلوم شخص نے گولی مار کر ہلاک کر دیا، کیونکہ لیاقت علی خان کی پالیسیاں کچھ بیرونی طاقتوں کے مفادات کے خلاف تھیں۔ اس واقعے نے ملک کو ایک بڑے سیاسی بحران میں دھکیل دیا۔ دوستو، 1950 کی دہائی کے اواخر میں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدے کیے، جیسے سینٹو اور سیٹو۔ یہ فیصلے ہماری خارجہ پالیسی کی سمت طے کرنے میں انتہائی اہم ثابت ہوئے۔ ان معاہدوں نے پاکستان کو سرد جنگ میں امریکہ کا اہم اتحادی بنا دیا، لیکن ساتھ ہی ہماری خود مختاری بھی محدود ہو گئی۔ 1958 میں مارشل لاء کے نفاذ اور جنرل ایوب خان کی حکومت کے قیام میں بھی بیرونی طاقتوں، خاص طور پر امریکہ کا ہاتھ ہونے کا قوی شبہ ہے۔ ایوب خان کی حکومت نے امریکی مفادات کو اولویت دی اور اس کے عوض امریکی امداد حاصل کی۔ 1960 کی دہائی میں پاکستان نے بھارت کے ساتھ 2 جنگیں لڑی۔ 1965 کی جنگ میں پاکستان کو بھرپور امریکی حمایت کی توقع تھی، جو حاصل نہ ہو سکی۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان نے سوویت یونین کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی۔ دوستو، 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی جنگ میں بھارت کی کھلی مداخلت دیکھی گئی۔ بھارت نے مکتی باہنی کی مسلح تنظیم کو تربیت اور اسلحہ فراہم کیا۔ یہ تنازع بنگلہ دیش کی تشکیل کے ساتھ ختم ہوا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک المناک باب تھا۔ دوستو، 1970 کی دہائی کے وسط میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو بھی بیرونی مداخلت کا سامنا کرنا پڑا۔ بھٹو نے الزام لگایا کہ ان کے خلاف احتجاج اور ہڑتالیں غیر ملکی ایجنسیوں کی مالی معاونت سے چلائی جا رہی ہیں۔ 1977 میں فوج نے آئین کو معطل کر کے بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ 1979 میں بھٹو کو ایک متنازع مقدمے کے بعد پھانسی دے دی گئی۔ دوستو، 1979 کا سال پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک اور اہم موڑ لے کر آیا، جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ پاکستان ایک بار پھر امریکی کیمپ کا حصہ بن گیا۔ اسی دوران مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی نے پاکستان میں جڑیں پکڑی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ نے اپنے مقاصد کی خاطر ان طاقتوں کو فروغ دیا۔ دوستو، 1988 میں ضیاء الحق کی پراسرار ہلاکت کے بعد ملک میں عدم استحکام کا دور شروع ہوا۔ 1990 کی دہائی میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی حکومتیں بار بار گرائی گئیں۔ 1990 میں غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ختم کر دیا۔ دوستو، 1998 میں پاکستان نے جوہری دھماکے کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ اس کے رد عمل میں امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے پاکستان پر شدید معاشی پابندیاں عائد کر دیں۔ ان واقعات سے پاکستان اور مغربی ممالک کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے۔ دوستو، 9/11 کے بعد پاکستان ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گیا۔ جنرل مشرف نے تو امریکہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ملک کی خارجہ پالیسی میں یکدم یو ٹرن لیا۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں امریکہ کا اہم اتحادی بن گیا۔ اگلے کچھ سالوں میں امریکی ڈرون حملوں نے پاکستانی سرحدوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ یہ حملے القاعدہ اور طالبان کے خلاف تھے، مگر ان میں بے شمار بے گناہ پاکستانی شہری بھی مارے گئے۔ 2011 میں امریکی کارروائی میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کی خبر نے پاکستانیوں کو حیران کر دیا۔ یہ واقعہ پاکستان کی خود مختاری پر ایک بہت بڑا سوال تھا۔ دوستو، حال ہی میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی حکومت کا خاتمہ ایک بیرونی سازش کا نتیجہ تھا۔ دوستو، ہم نے دیکھا کہ کس طرح پاکستانی سیاست کو مختلف ادوار میں بیرونی طاقتوں نے متاثر کیا۔ یہ مداخلتیں کبھی سیاسی، کبھی عسکری، کبھی معاشی اور کبھی سفارتی شکل میں ہوئیں، لیکن ان کا نتیجہ ہمیشہ ایک ہی ہوا: پاکستان کی خود مختاری اور استحکام کو نقصان پہنچا۔ ہمیں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور شفافیت کو فروغ دینا ہوگا۔
جب ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے تو بیرونی مداخلت کا خطرہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کو متوازن، مستقل اور قومی مفادات پر مبنی رکھنا ہوگا۔ ہمیں کسی بھی بیرونی طاقت کے زیر اثر نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں اپنے مسائل کا حل خود تلاش کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی۔ دوستو، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان سوالات پر غور کریں۔ کیا ہم واقعی ایک آزاد اور خود مختار قوم ہیں؟ کیا ہماری سیاست ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے یا بیرونی طاقتوں کے؟ اگر نہیں تو ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ آئیے ہم سب مل کر ایک مضبوط، جمہوری اور آزاد پاکستان کی تعمیر کا عزم کریں۔ ایک ایسا پاکستان جہاں ہمارا مستقبل ہماری اپنی مرضی سے طے ہو، نہ کہ کسی اور کی منشا پر۔ اپنے تاریخی تجربات سے سبق لیتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہر پاکستانی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہمیں متحد، پرعزم اور باہمت رہنا ہوگا۔ ہمیں ہر اس کوشش کا مقابلہ کرنا ہوگا جو ہمیں آپس میں تقسیم کر کے کمزور کرنا چاہتی ہے۔